जी, राइजिंग पाकिस्तान में आज कुछ हम बात करेंगे उर्दू शायरी की, कुछ अच्छे अच्छे अशार भी आपको सुनाएंगे। तहकीक और तनकीद में क्या फ़र्क होता है, पता है तुम्हें? उर्दू नहीं। तहकीक और तनकीद में क्या फ़र्क होता है? तहकीक तो होता है ना, एक्सप्लोर करना एक चीज़ को, उसकी तहकीक करना, और ठीक है। तनकीद होता है उसको क्रिटिसाइज़ क्रिटिसाइज़ करना। करना। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे पता था यही जवाब आएगा। मुझे पता था सबीन से गलत यही जवाब जवाब है। आएगा। नहीं, मुझे क्या मालूम कि गलत है, सही है। ये कैसे भाई पता आप चलेगा? बताएं कि किसी अदब की उर्दू ज़बान हो, फ़ारसी ज़बान हो, रूसी ज़बान का अदब हो, और हम जब कहें कि ये इसकी तनकीद में इस शख्स ने रूसी ज़बान की तनकीद में पीएचडी कर रखी है, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? क्या ये तनकीद है कि क्रिटिसाइज़ करना, तनकीद करना? ये सबीन तुम तनकीद बहुत करती हो, बात बात पे है। ये वो तनकीद है या ये कौन सी तनकीद है? उर्दू ज़बान, हम बोलने की बात करते हैं, हम बच्चों में अच्छी उर्दू बोलने की आदत डालने की बात करते हैं, तो ऐसे कौन से बुनियादी उसूल हैं जिनको हम लेकर चलें? आजकल के ज़माने में उर्दू, अंग्रेज़ी, सब ज़बानें आपस में मिक्स होकर एक नई ज़बान बनी होती है जिसको हम सोशल मीडिया की ज़बान कहते हैं। ऐसे में अच्छी उर्दू कैसे समझें, अच्छी उर्दू कैसे बोलें, अच्छी उर्दू कैसे पढ़ें, ये सब हम जानेंगे। शायरी के एतबार से बहुत ही मोतबर नाम, और हम कराची आए थे तो हमने सोचा आपकी मुलाकात करवाई जाए डॉक्टर अम्बरीन हसीब अंबर से, जो आज हमारे साथ इस नशिस्त की रौनक बढ़ाने को मौजूद हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है। शुरू में बहुत मुश्किल सवालात हमने ऑडियंस से तो कर दिए, तनकीद और तहकीक में क्या फ़र्क होता है, तो हमने कहा राइट पर्सन से भी पूछे। एग्जैक्टली, क्योंकि डॉक्टर साहिबा का जो पीएचडी है वो उर्दू तनकीद के हवाले से है, तो हमने सोचा इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज के आसान हल जो है वो हम डॉक्टर साहिबा से आगाज़ में ही पूछें। जी, ये तहकीक और ये तनकीद कौन सी है? जी, तहकीक जो होती है वो तो ज़ाहिर है कि हम सब जानते हैं कि अच्छे और बुरे यानी सही और गलत में फ़र्क करना, और तहकीक से ये साबित करना कि ये दुरुस्त है और ये गलत है। और इसीलिए जमील जालिबी साहब ने कहा कि जिन मुआशरों में तहकीक नहीं होती उन मुआशरों में बिगाड़ पैदा हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि आपने क्या सही किया था और क्या गलत हुआ था। और हमें लगता है कि हमारे माशरे को भी तहकीक की बहुत ज़रूरत है कि मुसलसल तहकीक होती रहे। तो सिर्फ अदब में ही नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में तहकीक बहुत ज़रूरी होती है। तभी तो सवाल उठता है, तहकीक होती है तो सवाल सामने आता है, सवाल सामने आता है तो जवाब सामने आता है। क्योंकि अगर तहकीक नहीं होगी तो झूठ रिवाज पा जाएगा। तहकीक ही तो सच और झूठ को अलग करती है। बेशक। तो तहकीक की बड़ी अहमियत होती है। जहाँ तक तनकीद की बात है, तो जैसा कि आप भी कह रहे थे और आम लोग भी यही समझते हैं कि तनकीद का मतलब है कीड़े निकालते रहना, ऐब निकालते रहना। और एक साहब तो जब उन्हें मालूम हुआ कि हमने उर्दू तनकीद में पीएचडी किया, तो उन्होंने कहा एक तो खातून और उस पर तनकीद में पीएचडी, आपसे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तनकीद दरअसल हम सब के अंदर एक तनकीदी शऊर तो होता है, और अपना सबसे पहला नक़ाद इंसान खुद होता है। आप तैयार होकर जब आईना देखते हैं तो सबसे पहले आप खुद सोचते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो हमारे सब के अंदर एक तनकीदी शऊर है। तनकीदी शऊर ये है कि आपके अंदर ये समझ हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है और किस मयार का है। अच्छा। और नक़ाद का काम ये है, तनकीद का काम ये है कि वो जैसे उन्होंने कहा है आले अहमद सुरूर ने, कि जैसे मुर्गी दाना चुन लेती है, अब इतनी मट्टी इतना कुछ कचरा मौजूद है उसमें से वो अपना दाना चुन लेती है, इसी तरह नक़ाद का काम है कि वो जो फ़नपारा मौजूद है उसको देखकर उसकी जो खूबियाँ हैं वो सामने लेकर आए, ताकि पढ़ने वालों को या जो लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है वो उस तरफ मुतवज्जे हों और उनको दिलचस्पी पैदा हो कि हम देखें कि हमेशा बुरी नहीं होती, जो लोग नहीं, वो तो फिर तनकीद कीड़े बराए निकालना तनकीद होती है। तनकीद बराए तनकीद हो जाती है। बिल्कुल। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो आज की बुनियादी नशिस्त का हमने हवाला रखा है वो यही है कि अच्छी उर्दू कैसे बोली जाए, अच्छी उर्दू कैसे पढ़ी जाए, अच्छी उर्दू कैसे लिखी जाए, और क्या आजकल के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड के दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बन गया? बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें उसकी अहमियत समझनी चाहिए है। आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं, आपको कभी एक कौम के लोग दूसरी ज़बान में बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे कि मालूम हो कि जर्मन हैं लेकिन बात उर्दू में कर रहे हैं। वो हमेशा जर्मनी में ही बात कर रहे होंगे। तो हम लोग जो हैं वो अपनी ज़बान को छोड़कर और दूसरी ज़बान में यानी अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने की कोशिश करते हैं। ज़रूर करें, उससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि सारी ज़बानें जो हैं वो मोहब्बत के ख़मीर से बनी हैं।
اور ان سب کا آپس میں ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، یہ سب کہیں نہ کہیں ملتے ہیں آ کر، ان کے الفاظ، معنی سب کچھ نہ کچھ آپس میں مشابہت ہے ان میں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی ایک قومی زبان ہے۔ اب قومی زبان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اپنی مادری زبانیں چھوڑ دیں، مادری زبانیں تو رہیں گی۔ قومی زبان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جب کبھی آپ کو ایک قوم ہونا ہے تو وہاں ایک زبان ہونی چاہیے، تو ایک رابطے کی زبان ہے یہ جو آپ آپس میں بات کرتے ہیں۔ اب زبان کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک فنکشنل لینگویج ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی جو تخیل کی زبان ہے جس میں ہم شاعری یا ادب تخلیق کرتے ہیں، تو یہ دو حصے ہو جاتے ہیں۔ فنکشنل لینگویج جو ہے وہ روزمرہ کی زبان جو ہم سب بول لیتے ہیں، آپ مکینک کے پاس جائیں اس کی اپنی زبان ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کی اپنی زبان ہے، ان سب کی اپنی الگ الگ زبان ہے جبکہ وہ اردو بول رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سمجھنا یہ چاہیے ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان ترقی کرے، زندہ رہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک گلوبل ولیج میں ہیں، عالمی گاؤں میں، اور اس عالمی گاؤں میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انگریزیت کے ہاتھوں، انگریزی نہیں، انگریزیت کے ہاتھوں کئی زبانوں کا قتل ہو چکا ہے، اور اب جو زبانیں خطرے میں ہیں اس میں اردو زبان بھی شامل ہے۔ اچھا، کیونکہ کسی بھی زبان کو ختم ہونے میں 3 نسلیں لگتی ہیں۔ پہلی نسل وہ ہوتی ہے جس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ زبان کسی کام کی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بولنے کا، سیکھنے کا۔ تو جو دوسری نسل آتی ہے وہ زبان بول تو سکتی ہے، لکھ نہیں سکتی، اور تیسری نسل جو آتی ہے وہ بول بھی نہیں سکتی، لکھ بھی نہیں سکتی، تو پھر چوتھی 5ویں نسل تک وہ ختم ہو جاتی ہے زبان۔ اس کا حل کیا ہے، اسپیشلی اس دور میں جہاں بات کریں کہ ابھی یہ پروسیس ہو رہا ہے کہ اردو زبان کا قتل ہو جائے، اللہ نہ کرے، کیونکہ لکھنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم رومن میں لکھ رہے ہیں۔ اب اس دور میں جہاں پر ہم بہت زیادہ آر بھی محسوس کرتے بہت ساری چیزوں میں، ہم نے بہت جگہوں پہ سیکنڈری بھی کرنا شروع کر دی ہے لینگویج، تو ہم اس کو دوبارہ سے کس طرح سے پرائمری لینگویج اپنی بنائیں تاکہ ہمارے بچے پرائڈ فیل کریں کہ بھئی ہم اردو زبان بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں اپنے ہی سوال کو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھیں، کتنے میں نے انگریزی کے لفظ بولے اس میں؟ تو پہلی چیز ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم اردو بولیں تو اردو بولیں، ہاں جب انگریزی بولنی ہے تو پھر پوری انگریزی بولیں، بیچ بیچ میں الفاظ شامل نہ کریں، پورا آپ جملہ پھر انگریزی میں بولیں۔ دوسرا یہ کہ جو ہم لوگوں نے ایک عادت بنا لی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیے ہیں، ماں خوش ہے کہ بچہ لگا ہوا ہے موبائل میں، اب وہ موبائل فون سے یا تو ہندی زبان سیکھ رہے ہیں یا انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں یا ایک ملی جلی زبان ہے، لیکن اردو زبان وہ نہیں سیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہم لوگ گھر میں اردو بولتے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ جن کا تلفظ شین قاف بھی درست نہیں ہوتا تھا وہ بولتے اردو ہی تھے، چاہے غلط بولتے ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر میں ضرورت ہے رواج دینے کی کہ آپ بچوں سے اردو میں بات کریں۔ ہم ایک اسکول میں گئے تو وہاں پر انہوں نے بورڈ لگایا ہوا تھا کہ اردو نہ بولنے کا شکریہ، تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارا انگلش میڈیم اسکول ہے۔ جی بالکل، انہوں نے کہا یہ ہمارا انگلش میڈیم اسکول ہے اور یہاں چونکہ اردو بولنا منع ہے تو اس لیے ہم نے یہ بورڈ لگایا ہے۔ ہم نے کہا تو پھر آپ کو بورڈ لگانا چاہیے تھا انگریزی بولنے کا شکریہ۔ تو یہ ہم اس طرح زبانوں کی نفرت پیدا کرتے ہیں بچوں میں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ نے اس قسم کا احمقانہ بورڈ لگا دیا۔ اس کا بہت سا رشتہ جا کے ڈاکٹر صاحب آپ کیا نہیں سمجھتی کہ اس پوسٹ کلونیل مائنڈ سیٹ سے بھی ہے، جب انگریز گیا اور انگریز کے ہوتے ہوئے اچھی نوکری لینی ہے تو انگریزی اس وقت کی شاید ضرورت بھی تھی کہ ہم نے انگریز سے بات کرنے کے لیے انگریز کی سوچ، اس کی فکر کو جا کے اس کے ٹکر پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں انگریزی زبان سیکھنی پڑی، لیکن انگریز نے جانے کے بعد جو چیزیں چھوڑ کے گیا وہ یہ کمپلیکس کہیں گے یا احساس کمتری کہیں گے کہ اچھا مجھے انگریزی نہیں آتی۔ تو اس احساس کمتری نے کی یہ مثال بہت اچھی ہے کہ اردو نہ بولنے کا شکریہ، اور کہہ بھی سکتے تھے کہ انگریزی بولنے کا۔ تو یہ میرا خیال ہے انگریز کا دیا ہوا احساس کمتری ہے جو اب تک نسل در نسل بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے، کیونکہ دیکھیں ہم ذہنی طور پر ابھی تک غلام ہیں، ہمارے ہاں ابھی تک یہی سمجھا جاتا ہے کہ انگریزی سب سے بڑی زبان ہے، اس کو برتری حاصل ہے، اور وہ جو ایک احساس کمتری آپ کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ اس میں مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا نصاب ہے، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، وہ بھی وہاں کے غلام بنانے کی فیکٹریاں بنے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو نصاب رکھیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ اس میں ہم اپنے جو مسائل ہیں، ہمارا اپنا جو ایک بر صغیر کا جو ایک مزاج ہے اس کو دیکھتے ہوئے نصاب سیٹ کریں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ نصاب بھی ہم دوسروں کا دیکھ کر رکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ ان کا نصاب ہے، ہم بھی یہی رکھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بڑی خرابیاں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں ایک تو گھر میں اردو بولنی چاہیے، دوسرا یہ کہ فوراً دوسروں کی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں میں اس کو لے کے بڑا پریشان ہوں، بھئی یہ کون سی اردو ہے میں اس کو لے کے بڑا پریشان ہوں،
یا ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تو ہمارے ہاں جڑے رہنے کا تو کچھ اور مطلب تھا, تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. تو اس طرح کی جو ہم لوگ احمقانہ باتیں کرنے لگے ہیں نا, اس لیے کہ دوسرے میڈیا میں اسی طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہیں پر ایک سوال جو کہ ایک ینگ جنریشن اگر آپ سے سوال کرے, ان سے جب پوچھتے اچھا آپ اردو کیوں نہیں بولتے, اور اسپیشلی ان لوگوں کے سامنے اردو کیوں نہیں بولتے جن کا اپنا بہت تجربہ ہے اور جن کی اپنی زبان بہت اچھی ہے. سو اب وہاں پر آتا ہے کہ ہمیں ٹوک دیا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, ایسے بولو, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ بھئی ہم ایک محفل میں بیٹھ کے انگریزی کے بجائے ہم اردو زبان میں بات کریں. یہ ادھر سمجھنے کی بات ہے بڑوں کو بھی بڑا ہونا چاہیے ہے. آپ اکیلے میں بھی بتا سکتے ہیں, آپ کسی کو اس طرح بھی درست کر سکتے ہیں کہ اس کو محسوس نہ ہو. ہم تو اکثر یہ کرتے ہیں کہ کسی نے کوئی غلط لفظ کہہ دیا یا لکھ دیا تو ہم جواب میں وہی لفظ اپنی گفتگو میں دوبارہ درست استعمال کر لیتے ہیں کہ سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ میں نے غلط کہہ دیا تھا, یا لکھنے میں ہم ادائیگی یا اس کی بنت جو ہے ایسے ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں امریکہ ہم جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ ٹوٹی پھوٹی انگلش بول رہے ہوتے ہیں اور کوئی برا نہیں مانتا, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی اردو بول رہا ہے اور اس کی اردو کا تلفظ یا الفاظ جو ہیں وہ درست نہیں ہیں تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے ہماری ماشاءاللہ پاکستان کی اردو ہے تو اس میں ہمارے علاقائی زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہوں گے, ان دوسری زبانوں کے لفظ بھی شامل ہوں گے, یہی اس کا حسن ہے. اس کا لہجہ, اگر ایک پشتون جو ہے اپنے پشتون لہجے میں اردو میں بات کر رہا ہے کہ ہمیں تو بہت پیارا لگتا ہے. ایگزیکٹلی, تو اس کو مزاح کے نظر کرنے کے بجائے, اور یہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ لیٹ می اون دا رسپانسبلٹی کہ ہمارے میڈیا نے بھی بہت زیادہ اس میں, ہمارا جو ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں یا اب سوشل میڈیا میں بھی, کہ آپ نے اگر مزاح کریٹ کرنا ہے تو آپ اس کو پٹھان لہجے کے اندر اردو بلوائیں گے یا سندھی لہجے میں اردو بلوائیں گے اور اس سے مزاح کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ آپ نے کیا پیغام دیا, آپ نے یہ پیغام دیا کہ اگر تم پٹھان لہجے میں یا سندھی یا پنجابی لہجے میں اردو بولو گے تو تم پہ ہنسا جائے گا. حالانکہ ان کو تو زیادہ پسند کیا جانا چاہیے, پذیرائی کرنی چاہیے. ہم جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو وہاں بہت سارے بچے گلگت بلتستان سے آتے ہیں, پختون بھی ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کا جینڈر کا مسئلہ ہوتا ہے یا مذکر مؤنث ان کے ہاں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن وہ اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پھر آپ پیار سے بتاتے جاتے ہیں کہ یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے, یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو جب وہ پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کی اردو بہت بہتر ہو چکی ہوتی ہے, لیکن ان کے لہجے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ ہماری زبان کا حسن ہے کہ ہم کئی ثقافتیں اس ملک میں موجود ہیں, کئی لہجے موجود ہیں اور سب اپنے اپنے لہجے میں بولیں گے. ہم کسی کا لہجہ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اب تو ایون پروفیشنل براڈ کاسٹ کے اندر میں دیکھتا ہوں, ریڈیو پہ, ٹیلی ویژن پہ, کسی ایکسنٹ کے اندر زبان بولنے میں شاید کچھ لوگ, خاص طور پہ ریڈیو کے میرے اساتذہ اس وقت جو سن رہے ہیں وہ کہیں گے ارے ہم نے تمہیں یہ سکھلایا تھا کہ تم بیٹھ کے یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دو, اس طرح کے بیان دو. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ایک ایف ایم کا پریزنٹر بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے, سینسیبل بات کر رہا ہے, اس کا شعور, اس کی سوچ, اس کی فکر, اس کا خیال اچھا ہے, روشن ہے, اس کی آواز اچھی ہے, اس نے اپنے سامع کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, ساتھ لے کر چل رہا ہے, اور اس کے لہجے میں ہلکا سا سندھی ٹچ ہے یا پنجابی یا کوئی بھی پروشسکی کا, گلگت بلتستان کا ٹچ ہے, پٹھان ٹچ ہے, اس میں کوئی مذائقہ بالکل نہیں ہے. بلکہ بہت فخر سے بولنا چاہیے کہ ہماری مادری زبان یہ ہے, ساتھ ہم قومی زبان بھی بولتے ہیں, بالکل اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. میں تو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں, مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کیا مطلب, تو میں تو بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ جی میرا ددھیال پٹھوہار سے ہے, گجر خان, اور ننیحال گجرات پنجاب, تو میری تو سیکنڈ تھرڈ لینگویج اردو بنتی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ماحول, آپ والی بات کہ گھر میں اچھی اردو بولنے کی ترغیب دی گئی, اچھی اردو نہ بولنے یا غلط لفظ کے استعمال پہ ڈانٹ بھی پڑی, وہ بھی بہت ضروری ہے. آپ جو بات کر رہی تھی نا کہ ڈانٹ پڑتی ہے, میرا خیال ہے بہت ضروری نہیں. ہم آپ کو بتائیں, ہمارے گھر میں ہمارے والد صاحب ایک مرتبہ آئے اور ہم سے چھوٹی بہن نے ان سے پوچھا کہ کھانا کھائیں گے, تو انہوں نے پوچھا کیا پکائے, تو اس نے کہا آلو کی ماں. تو انہوں نے کہا اچھا آلو کا باپ کب پکے گا؟ آلو کی ماں. اور پھر کہا کہ حلق سے آواز نکالو قیمہ, اور پھر وہ بیچاری کھڑے ہو کے 10 مرتبہ قیمہ قیمہ. تو شین قاف باقاعدہ درست کرایا جاتا تھا, لیکن ایسے نہیں کہ آپ کو بے عزتی محسوس ہو. ایک تو ہماری جو نوجوان نسل ہے نا وہ بہت زیادہ
हसास भी हो गई है, उसको हर चीज़ में बेइज्जती महसूस होती है क्योंकि उसको लगता है हमारी बहुत ही इज्जत है। हम जो थे हम समझते थे बड़ों के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं है, बड़ों की डांट खाना हमारे लिए बाइस ये इज्जत मसला भी होती है थी। वैसे, बिल्कुल सही कह रही तो हो आप। वो अगर समझाते थे तो हम लोग बहुत खुले दिल से और उसको अपने लिए एजाज़ समझते थे। जैसे अभी आपने कहा कि असातिज़ा की डांट पड़ेगी तो हम लोग उस पर फ़ख्र महसूस करते थे कि अच्छा उस्ताद ने हमें दुरुस्त किया, उन्होंने हमें इस्लाह दी। ये चीज़ भी ख़त्म हो गई है माशरे में। डॉक्टर साहबा मौजूद हैं, गपशप का सिलसिला जारी है और अभी इनसे कुछ सुनेंगे भी। वैसे तो इन्हीं को सुन रहे हैं हम, लेकिन कुछ इनकी शायरी सुनेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त कंट्रोल रूम ये कह रहा है कि जी एक छोटे से वक्फे का वक्त है, अभी मिलते हैं। डॉक्टर अंबरीन हसीब अंबर हमारे साथ मौजूद है। आज हमारी नशिस्त का जो हवाला है, जो मौजू है, वो ये है कि अच्छी उर्दू कैसे बोली जाए, अच्छी उर्दू बोलने की तरगीब बच्चों को किस तरह से दी जाए। इसलिए कि अब तो रोमन में जी कब आ रहे हो? हाँ, वो बहुत बुरा है क्योंकि जल्दी से रोमन पिक कर में- ले मुझे, वो JALDI जल्दी, जी, मतलब जी। उर्दू लिखना भी अब बिल्कुल ही बहुत ही कम। मैं खुद समझता हूँ कि मुझे उर्दू का जुमला लिखना पड़ जाए तो उसी लिखाई से बहुत ज़बान ख़त्म होगी क्योंकि देखें ज़बान का रस्मुल ख़त होता है, बोली का रस्मुल ख़त नहीं होता। तो जब आपने रस्मुल ख़त ख़त्म किया तो ज़बान ख़त्म होकर बोली हो गई और बोली जल्दी ख़त्म हो जाती है, ज़बान को वक्त लगता है। तो ये पूरी एक समझेंगे हम अपने हाथों ख़ुदकुशी करने जा रहे हैं कि हमने पहले अपनी ज़बान लिखनी बंद की है, उसके बाद फिर हम बोलना भी बंद कर देंगे और फिर जाहिर है कि खुदा न खास्ता आगे जो होगा वो हमें नज़र आ मैं तो रहा है। तख्ती के, डॉक्टर साहब तख्ती के ज़माने को हम वो अच्छा, घाची के साथ करके, हाँ कलम दुआत के साथ मैंने तख्ती लिखी हुई तो मैंने भी लिखी हुई है। है। हाँ, ये तो इतनी हमारे पुरानी है? 90s में भी ये होता था ना। 90s में तो स्कूल तो मैं 2000 में जाना शुरू 90s में हुई थी। सबीन, ये मुझे लगता है आज की नशिस्त का मौजू हमें बदलना पड़ेगा डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है हमने मौजू गलत चुन लिया है। सबीन ने हमारी रहनुमाई की है और तस्दीक की है हमने कि तख्ती नहीं लिखी। डॉक्टर साहब आपने तख्ती नहीं लिखी, इसको कहते हैं लूज बॉल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हमारा मीडिया है, अभी थोड़ी देर पहले उसका मैं जिक्र इसलिए करना चाह रहा था कि मैं आपकी उस पर रहनुमाई चाह रहा हूँ, आपकी रोशनी की। इस वक्त जनरली चाहे PTV है, चाहे कोई प्राइवेट चैनल है, FM है, रेडियो पाकिस्तान है, कोई जनरली मीडिया पे जो आपको उर्दू कानों में सुनाई देती है, जो कान पड़ती है, वो कैसी उर्दू है? अब मैं लहजे की बात नहीं कर रहा, लहजे की बात हम कर चुके हैं, उर्दू कैसी? हमने एक मजमून लिखा था बॉलीवुड खुदा के नाम से मुन्नी की बदनामी तक, तो उसमें हमने गाने भी लिखे और बताया कि ये देखिए हम लोग क्या सुनते रहते हैं दिन भर। तो बहुत से लोगों ने हैरान होकर कहा कि हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। तो हम गाना सुनते हैं, उसके अल्फाज पे गौर ही नहीं करते कि गाया क्या जा रहा है। लेकिन अगर आप गौर कर लें तो आपके पसीने छूट जाएं कि ये किस किस्म की शायरी हो रही है और उसमें किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। और उर्दू का तो बेड़ा गर्क किया जा चुका है। यही वजह है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी उर्दू कैसे बेहतर बनाएं, क्योंकि वो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, हम यहाँ बैठ के सबको बताना चाहते हैं कि जितने वो लोग आते हैं उर्दू पढ़ने जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं होती, वो बहुत मेहनत करते हैं उर्दू सीखने के लिए, और उनको बड़ी मोहब्बत होती है उर्दू ज़बान से, वो सीखना चाहते हैं। तो हम उनको कहते हैं आप पुराने गाने सुनें। अच्छा, अब आप देखें पुराने गानों में जो उर्दू इस्तेमाल होती थी, इंडिया की फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म का जो पुराने बिल्कुल उर्दू की कहने जो को आप शायरी, कहते थे जी फिल्मी शायरी है, उसका क्या मयार है। आज आप उठा के देखिए उस शायरी का क्या मयार है, और उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे और किस कदर खूबसूरत उसमें लफ्जियात होती थी। फिर इसी तरह हम कहते हैं पुराने PTV के ड्रामे देखें, उन ड्रामों में जो उर्दू इस्तेमाल होती थी, जो मुहावरा इस्तेमाल होता था, वो अच्छी उर्दू सीखने के लिए बेहतरीन है। तो अगर आज के चैनल्स भी ये चाहें कि हम अपनी ज़बान पे, असल मसला क्या है, हमें अपनी ज़बान पे फ़ख्र नहीं है। जिस दिन हमें अपनी ज़बान पे फ़ख्र महसूस होने लगेगा और हम ये समझेंगे कि ये ज़बान हमारी पहचान है, क्योंकि देखें
آج وہی پھر بات ہم کریں گے گلوبل ولیج کی کہ آج کے زمانے میں زبان صرف زبان نہیں ہے، آپ کی شناخت ہے. بالکل. اور دیکھیں جب جنگ ہوتی تھی نا تو دونوں طرف سے وہ آتے تھے سورما اور اپنی اپنی پہچان کراتے تھے، میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں، دوسرا بتاتا تھا میں یہ، آپس میں مقابلہ ہوتا تھا. پھر پہلے جس کی شناخت ختم وہ ہار گئی قوم. سب نہیں لڑتے تھے ایک دوسرے سے، وہ پوری رعایا پھر مفتو ہو جاتی تھی کہ جی فتح کر لی گئی. تو اسی طرح جس دن ہماری شناخت ختم ہوگی ہم فتح کر لیے جائیں گے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زبان ہماری شناخت ہے. جب ہم یہ بات محسوس کریں گے تو پھر ہم ایمانداری سے اردو بولیں گے. اچھی اردو بولنے کے لیے یا کوئی بھی زبان اچھی بولنے کے لیے پہلی شرط ہے ایمانداری. صحیح. بہت اچھی. اور یہ جو آ گیا نا کہ بات سمجھ میں آ گئی بس ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر بات سمجھ میں آ گئی نا، مقصد سمجھ میں آ گیا تو کمیونیکیشن کا مقصد ہے کہ آپ اپنا میسج پٹ اکراس کر دیں. تو میسج پٹ اکراس ہو گیا، ڈاکٹر امرین نے میری بات سمجھ لی، میں نے ڈاکٹر امرین کی بات سمجھ لی، بات ختم. اب اس میں معیار زبان کا کتنا کمپرومائز ہوا وہ علیحدہ بحث ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے عام گفتگو میں گھر میں بات کرتے ہوئے آپ تنور پہ روٹیاں لگوانے جائیں، کیوں نہ آپ اچھی زبان میں بات کریں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہاں پہ آپ کوئی بہت شین قاف وائی ناٹ ویسے، لیکن آپ بہت کوئی علمی اور غالب کے خطوط سے جملے نکال کے آپ تنور والے سے بات کریں. لیکن پھر میرا خود سے ہی سوال ہے کہ وائی ناٹ. اسی طرح اچھی زبان بولنا عام معاشرے میں رائج ہوتا ہے. دیکھیں اردو بولنے کا ایک اور فائدہ ہے کہ اس میں تہذیب ہے. اب آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنے شیڈز ہیں، آپ، تم، تو. ہاں، بڑوں سے آپ سے بات کریں گے، ہم عمر سے تم سے، چھوٹوں سے آپ تو سے بھی بات کر سکتے ہیں، یا بہت قربت ہے تو سے بات کر سکتے ہیں. میں تو خیر بچوں سے بھی آپ کہہ کے بات کروں. بالکل کرنی چاہیے، لیکن دیگر زبانوں میں یو، تو، اب تم اور آپ نہیں ہے. صحیح. تو جب آپ اردو بولنے لگتے ہیں تو ایک طریقے سے آپ مہذب بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا حرج ہے کہ آپ کے معاشرے میں تہذیب پھیلتی جائے اور لوگ مہذب ہو جائیں. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ سے ہم آخر وقت بھی کیونکہ ہمارے پاس کم ہے تو کیوں نہ ہم کوئی آپ کی شاعری بھی سنیں. کچھ عنایت ہو ڈاکٹر صاحبہ. ٹھیک ہے، ہم چند اشعار سنا دیتے ہیں. ایک غزل جو سب سے پہلے ہم نے اسلام آباد سینٹر میں ہی پڑھی تھی پی ٹی وی میں، اور پھر وہ ایسی دنیا بھر میں ہماری شناخت بن گئی، وہ اسی کے چند اشعار سنا دیتے ہیں کہ دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نا. اچھا، اب یہ روزمرہ اور محاورہ ہے اردو کا نسائی. دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نا، مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نا. دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے، دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے، جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نا. کیا اچھا. اچھے ہیں یہ چاند ستارے پھول دھنک، اچھے ہیں یہ چاند ستارے پھول دھنک، لیکن تم سب سے اچھے ہو تم بھی نا. لیکن تم سب سے اچھے ہو تم بھی نا. ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں، ہر منظر میں اب ہم دونوں ہوتے ہیں، مجھ میں ایسے آن بسے ہو تم بھی نا. عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا، عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا، دونوں کو ہم آمیز کیا. اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نا. واہ واہ واہ، مکرر اب کیا تو اچھا. تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نا. خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں، خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں، آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نا. آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نا. سچ بولو میں بات کروں تو کس سے کروں، سچ بولو میں بات کروں تو کس سے کروں، تم تو ہر ایک سے جلتے ہو تم بھی نا. تم تو ہر ایک سے جلتے ہو تم بھی نا. میری بند آنکھیں میں تم پڑھ لیتے ہو، میری بند آنکھیں میں تم پڑھ لیتے ہو، مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نا. کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے، کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے، چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نا. چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نا. اور آخری شعر ہے کہ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی، مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی، ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نا.
वाह 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 डॉक्टर क्या साहब, बात है। बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और बहुत ही लुत्फ़ आया। और ये जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हम कुछ दीवाने से लोग हैं, हम आपस में मिल बैठते हैं और एक दूसरे से बात करके कैथारसिस हो जाता है। मैं तो कहता हूँ ये भी गनीमत है आजकल के ज़माने बिल्कुल, में। हम बहुत अरसे से आपके प्रोग्राम्स देखते रहते हैं और हमेशा जी खुश होता है आपका प्रोग्राम देख के। सबीन से पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा इनसे भी मिलकर। तो आपके प्रोग्राम में ख़ुद आकर हमें भी खुशी हुई, क्योंकि जब सामने कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो समझ रहा हो कि आप क्या बात कर रहे हैं और वो ख़ुद भी उस बात में शामिल हो, तो फिर बात करने का लुत्फ़ अलग होता है। तो हमें भी बहुत मज़ा आया आपके प्रोग्राम में आकर। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत शुक्रिया आपकी। डॉक्टर साहिबा। जी सबीन, वक्त है अब इजाज़त लेने का। इजाज़त। और आप भी बताएंगे, क्या आप जब मेरे जितने थे तो आप तख्ती लिखते थे या नहीं लिखते थे? सोशल मीडिया पे आपने ज़रूर बताना है हमें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफ़िज़।